نتھنگ بٹ اے میتھ کہ 7 سال سے پہلے بچے کی کسٹڈی ماں کے پاس رہے گی اور 7 سال کے بعد کسٹڈی شفٹ ہو جائے گی. کسٹڈی کورس نہیں سے شفٹ کرتے, بس کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ کس فارمولے کے تحت آپ مینٹیننس فکس کریں. انہیں کنورٹ کر کے ہم فیملی ججز کے طور پہ اپوائنٹ کر دیتے ہیں وداؤٹ گیوننگ دیم اینی ٹریننگ. رف اندازے کے مطابق 3-3.5 لاکھ کیسز کا فیملی کیسز کرنے کے چکر میں آپ مختلف شہروں میں کیسز فائل کر دیتے ہیں. اور کچھ نہیں تو آئے گا جائے گا اور ایک وہ کمبرسم پروسیس سے گزرے گا. تو آپ یہ کہ کریکٹر اسیسینیشن کا فائدہ نہیں ہے. آپ ماں کو نہیں بدکردار ثابت کر سکتے, آپ بیوی کو تو کر سکتے. اس میں ایک بہت بڑا رول یہ سنگل پیرنٹ چلڈرن بھی ہے. کم سے کم 600 بچہ ملاقات کرنے آ رہا ہے, 300 تو ایوریج ہے. has to act as the child's lawyer. Judges are acting as the protector of the mothers. کون سا رائٹ پروٹیکٹ ہوتا ہے ڈیورنگ لٹیگیشن 2 گھنٹے کی کورٹ وزیٹیشن. السلام علیکم ویورز, قانون دان کے ساتھ میں ہوں زائرہ انور اور آج کے ہمارے قانون دان ہیں فہد صدیقی صاحب. یہ چائلڈ کسٹڈی اور گارڈین اور وارڈ ایکٹ کے حوالے سے ہم سے بات کریں گے اور یہ فیلڈ میں ایک بہت اعلیٰ مقام رکھتے ہیں اس کی پریکٹس کے حوالے سے. تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس ٹوڈے اینڈ گیونگ اس یور ٹائم. آپ سے میرا پہلا سوال ہے کہ ایک یہ پرسیپشن ہے ہماری سوسائٹی میں کہ جو بچہ 7 ایئر سے کم عمر کا ہوتا ہے اس کی کسٹڈی ہمیشہ مدر کو ہی ملتی ہے. یہ بات کس حد تک صحیح ہے اور اس کے بارے میں آپ کیا ہمیں بتائیں؟ دیکھیے, میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ فالس پرسیپشن ہے. 7 ایئرس سے کم بھی اور 7 ایئرس کے بعد بھی کسٹڈی عام طور پہ کورٹس چینج نہیں کرتی. اور میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کسٹڈی شفٹ ہونی بھی نہیں چاہیے. آئی پرسنلی انڈرسٹینڈ کہ بجائے اس کے کہ وی شوڈ انڈلج ان ٹو سول کسٹڈی لیگل بیٹلس, وی شوڈ ورک اینڈ وی شوڈ ڈیولپ دی کانسیپٹ آف شیئرڈ پیرنٹنگ. I personally understand, once again I would say, that the divorce or separation is always between spouses. It is never between parents. Why to make the child a tug of war in custody litigation? اگر آپ اپنے بچے کے ساتھ سنسیئر ہیں and you want his welfare to be the paramount consideration, تو آپ کو ایکسیس انشور کرنی چاہیے اپنے بچے تک irrespective of the fact کہ وہ بچہ کس پیرنٹ کے پاس رہتا ہے. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ 7 ایئرز والی جو آپ بات کر رہے ہو یہ از نتھنگ بٹ اے میتھ کہ 7 سال سے پہلے بچے کی کسٹڈی ماں کے پاس رہے گی اور 7 سال کے بعد کسٹڈی شفٹ ہو جائے گی. کسٹڈی کورٹس نہیں سے شفٹ کرتی. اور آپ خود دیکھیے کہ بہرحال دا چائلڈ از اے ہیومن, اسے آپ ایک پیرنٹ کے ساتھ وہ 7 سال اسپینڈ کرتے ہیں تو ون فائن مارننگ آپ اسے اٹھا کے دوسرے پیرنٹ کو نہیں دے سکتے ایز اے میئر ٹول. وہ اس کے سائیکلوجیکل افیکٹس بھی ہوں گے, بچے کا انسٹیبل بھی ہو جائے گا اور اس کی کوئی ایسا آپ پازیٹیو اس کی لائف میں کچھ ایڈ آن نہیں کر سکتے. سر میرا اپنا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر جو مدر ہے وہ ری میری کر لیتی ہے ظاہر آفٹر ڈیورس اپنے فرسٹ ہسبینڈ سے, اس کے بعد اس کا کوئی رائٹ ہوتا ہے کہ وہ چائلڈ کو پھر بھی اس کی کسٹڈی لے سکے یا پریفرنس کورٹ دیتی ہے فادر کو؟ دیکھیے میری انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی آپ سے گزارش کیا کہ شیئرڈ پیرنٹنگ کے اوپر چلنا چاہیے. اور پریکٹس ہمارے ہاں یہ ہے کہ عام طور پہ سیکنڈ میرج از ناٹ کنسیڈرڈ ایز این ڈس انٹائٹلمنٹ فار دا وومن. اور اس کی بیک پہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ سورہ نساء میں باقاعدہ جو آپ کے اسٹیپ چلڈرن ہیں دے آر ڈکلیئرڈ ایز فاربیڈن ٹو دا اسٹیپ فادرس. تو ہمارے یہاں ایک متھ چلتی ہے کہ جی ماں اگر دوسری شادی کر لے اور پھر وہ بچے کی کسٹڈی شفٹ ہو جائے گی اس گراؤنڈ پہ, کیونکہ ماں نے دوسری شادی کر لی تو ایسا بہت ریئر کیسز میں ہوتا ہے. دس از ناٹ دی سول گراؤنڈ کی جس پہ کسٹڈی شفٹ ہو unless and until the second husband of the mother is abusive towards the child. تو عام طور پہ کسٹڈی اس گراؤنڈ پہ بھی شفٹ نہیں ہوتی اور نہ کورٹس ہماری کرتی ہیں صرف اس گراؤنڈ کے جی مدر نے سیکنڈ میرج کر لی ہے. دس از ناٹ اے گراؤنڈ فار ڈس انٹائٹلمنٹ آف دا لیڈی ایز پر مائی ایکسپیرینس. سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر کورٹ نے فادر کے لیے مینٹیننس فکس کرتی ہے اور فادر اگر مینٹیننس نہیں پے کرتا اپنے بچے کو یا اپنے چائلڈ کو نہیں پے کرتا تو یہ ڈز دس فیکٹ میک ہم انیلیجبل کہ وہ اپنے بچے کو نہیں مل سکتا, وزٹ نہیں کر سکتا؟ دیکھیے پریکٹیکلی تو اٹس اگین اے ہوکس. پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو وزیٹیشن از ایبسلیوٹلی اے ڈفرینٹ سبجیکٹ دین دا مینٹیننس. اگر اس میں اگر آپ کے سوال کو ریفریز کروں اور یہ آپ سے پوچھوں کہ اگر ایک چائلڈ ہے اور اس کا باپ پور ہے فرض کر لیتے ہیں اور وہ مینٹیننس نہیں بیئر کر پا رہا, دین کین وی پنش دا چائلڈ فار دا ریزن دیٹ ہز فادر از انیبل ٹو مینٹین ہم؟ اٹ از لائک دیٹ. تو میری انڈرسٹینڈنگ مطابق وزیٹیشن شوڈ ناٹ بی ڈینائڈ فار دا ریزن دیٹ فادر از ناٹ ان اے پوزیشن ٹو مینٹین دا چائلڈ. وہ ایک کیس ہے, چائلڈ ہے اور جو اس کا باقاعدہ پروسیس ہے دیٹ شوڈ بی فالوڈ.
اگر مینٹین نہیں کر سکتا تو کورٹ ہیز دی پاورز ٹو کنفسکیٹ ہز پراپرٹی اور ٹو سینڈ ہم بفور دا بارس. وہ ایک پروسیس ہے, وہ اپنی جگہ ہے, اور وزیٹیشن کا اس کے ساتھ اٹس ناٹ سبجیکٹ ٹو دی مینٹیننس ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ. سر مینٹیننس کی بات ہو رہی ہے تو مجھے اس پہ یہ کویشچن بھی ایک آ رہا ہے مائنڈ میں کہ اگر فادر کی اتنی انکم نہیں ہے یا اس کی اتنی سیلری نہیں ہے یا وہ اتنا فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہے کہ وہ اتنی مینٹیننس دے سکے جتنی کورٹ نے فکس کی ہے اس کے لیے. لائک اگر ہم کہتے ہیں کہ کورٹ نے 20,000 فکس کر دیا ہے اور جو فادر ہے اس کی سیلری بیچارے کی پورے مہینے کی 10 سے 15,000 ہے, تو یہ آپ کو ڈونٹ یو تھنک اٹس انفیئر ود دی فادر؟ دس از ایبسلیوٹلی انفیئر, بلکہ یہ ظلم ہو رہا ہے. اور ہمارے ہاں یہ پریکٹس آئی وڈ ویری ہملی بی اسٹیٹنگ دیٹ ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں کسٹڈی لاس کو یا گارڈین لاس کو, تو ہمارے پاس کورٹس کے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ کس فارمولے کے تحت آپ مینٹیننس فکس کریں گے. ایک سلپ شارٹ مینر میں ڈسکریشن ایکسرسائز کرتے ہوئے کورٹ کوئی بھی اماؤنٹ فکس کر دیتی ہے, اسپیشلی ایٹ انٹرم اسٹیج. باپ کی اتنی استطاعت ہے نہیں ہے, فالس اسرشنس عام طور پہ جو کسٹڈی کیسز فائل ہوتے ہیں, جو مینٹیننس کیسز فائل ہوتے ہیں, میری تو ابھی تک 19 سال کی وکالت ہے جی, میں نے آئی ہیو نیور سین اے کیس جس میں ایگزیکٹ فگر اس کے باپ کی بتائی گئی ہو کہ جی یہ 10,000 یعنی کما رہا ہے یا یہ 20,000 کما رہا ہے, 50,000 جو بھی ہے, وہ میکسیمم اسے انکریز کیا جاتا ہے. 3 لاکھ سے شروع ہوتا ہے, 50 لاکھ تک لے جاتے ہیں. اور ہماری کورٹس بھی وداؤٹ اپریشیٹنگ دا فیکٹ کہ یہ اوریجنل فگر ہے یا نہیں ہے, ایک سلپ شارٹ مینر میں ایک مینٹیننس فکس کر دیتی ہیں. اب وہ باپ پے کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. مزے کی بات یہ کہ جو انٹرم مینٹیننس فکسیشن ہے اس کے اوپر کوئی نہ اپیل ہو سکتی ہے, نہ ریویو ہو سکتا ہے, اور وہ 1 سال چلتا ہے کیس یا 2 سال چلتا ہے. باپ کو قرضہ لے کے بھی وہ مینٹیننس پے کرنی ہے تو وہ کرے گا, اور وہ نہیں پے کرے گا تو ایک اس کے اوپر بیلنس کھڑا کر دیا جائے گا, اینڈ دین ایونچولی ہی ہیز ٹو بی سینڈ بفور دا بارس. تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہم پہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ لا میں کہیں پہ کسی جگہ یہ امپوز نہیں کیا جاتا, نہ اس کے اوپر کوئی پروویژن ہے کہ آپ کس کیلکولیشن فارمولے کے تحت کیلکولیٹ کر رہے ہیں. ایک ججمنٹ آئی ہے آنریبل لاہور ہائی کورٹ کی 2018 میں 916 پیج ہے, PLD 2018 916 آئی تھنک, اور اس میں آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے یہ آبزرو کیا جی کہ اپنے نیڈز آف دا مائنر کو ایویلیویٹ کرنا ہے, سورسز آف دا فادر کو ایویلیویٹ کرنا ہے, اور اس کے بعد مینٹیننس لگانی ہے. تو مینٹیننس کے حساب سے, ایک مینٹیننس کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت بڑا رول ہماری جوڈیشل اکیڈمیز کا بھی. انفارچونیٹلی ہم آج تک کوئی سلیبس ڈیوائز ہی نہیں کر سکے کہ جس سے یہ اسٹیبلش ہو, جو آپ کے نیو ججز آ رہے ہیں, انڈکٹ ہو رہے ہیں فیملی کورٹس میں یا سول کورٹس میں. اب عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو سول ججز ہیں انہیں کنورٹ کر کے ہم فیملی ججز کے طور پہ اپوائنٹ کر دیتے ہیں وداؤٹ گیونگ دیم اینی آپ کہہ لو کہ ٹریننگ, جسے انہیں بتایا جائے کہ جی یہ اسپیسیفک فیلڈ اینڈ دے شوڈ بی ڈیلٹ ان سچ اے مینر. ہائی کورٹس, سپریم کورٹس, ملٹیپل ڈائریکشنز بھی ایشو ہو رہی ہیں, ملٹیپل کیسز بھی رپورٹ ہو رہے ہیں سائملٹینیسلی. وہی ایک پیٹرن جو ہم نے ایک فرما بنایا, جیسے فرما ہوتا ہے نا جی, ویسے ہم نے ایک ٹیمپلیٹ ڈیولپ کیا ہوا ہے. 20,000 روپے اگر جس کی سیلری ہے تو اسے 8,000 خرچہ لگانا ہے, 1,00,000 روپے سیلری ہے تو 25,000 خرچہ لگانا ہے. کیوں بھائی, اس کے باقی بھی تو آپ ضرور لگائیں خرچہ. بچے کا حق کیا, میں یہ نہیں کہتا کہ اسے بھاگنا چاہیے, اور میں اپنے جو میرے کلائنٹس ہوتے ہیں انہیں خاص طور پہ گائیڈ کرتا ہوں, ڈو ناٹ اوائڈ دی پروسیس آف کورٹ. آپ ایکچوئل اپنی سیلری رپورٹ لگائیں, جو بھی سیلری سلپ ہے, اور دیکھیں پھر سائملٹینیسلی جب آپ فائنل مینٹیننس کورس فکس کرتی ہیں, پروویژنس ہیں 17A3 کی, 17A4 کی, 17A کے تحت آپ کورٹ کے پاس پاورز ہیں کہ وہ اس کے ڈپارٹمنٹ سے یا آرگنائزیشن سے منگوا سکتے ہیں, ڈیٹیلز منگوا سکتے ہیں اس کی سیلری کی. کوئی کورٹ ہمارا اسے ایکسرسائز نہیں کرتا. اسی طرح 17B کے تحت ایک پروویژن ہے جو فیملی کورٹس ایکٹ 1964 میں کہ کورٹ کے پاس پاور ہے, وہ اہل کمیشن مقرر کر سکتا ہے, کمیشن مقرر کر سکتا ہے جو جا کے ایویلیویٹ کرے سوشل اسٹیٹس آف دا فادر. ہم اسے بھی فالو نہیں کرتے. جو ہماری ایک چونکہ پیچھے سے جو چلتی آ رہی ایک روایت, اسی کے مطابق ایزمپشنز پہ پرزمپشنز پہ ہم مینٹیننس فکس کر دیتے ہیں, اور پھر وہ ایک لیٹیگیشن اپ ٹل سپریم کورٹ چلتی ہے اس حوالے سے. اگر ہماری ٹرائل کورٹ شروع میں ہی ایک ریزنیبل اماؤنٹ فکس کریں تو میرا نہیں خیال کہ جتنی بری حالت ہمارے اس کا جوڈیشل سسٹم کی ہے وہ اسی طرح پریویل کرے. آپ اگر کرنا چاہیں ختم تو بیک لاگ ہے تقریباً رف اندازے کے مطابق 3-3.5 لاکھ کیسز کا فیملی کیسز کا ہے. اب جس کا میں نے وکالت شروع کی تھی 2002 میں, تب لاہور میں صرف 2 گارڈین ججز تھے. اس وقت ماشاءاللہ 27 فیملی کورٹس ہیں اور 8 آپ کے گارڈین کورٹس ہیں. 35 ججز کام کر رہے ہیں, اور ہر جج کے پاس 200-250 ڈیلی کے کیس کی وہ کاز لسٹ ہے. تو اگر آپ, میری انڈرسٹینڈنگ ہے اگر آنریبل لاہور ہائی کورٹ بینگ دا سپروائزری کورٹ کوئی گائیڈ لائن ایشو کرے اس حوالے سے تو وہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ آپ کے لاہور ہائی کورٹ میں بھی تقریباً 7 ججز ہیں جو صرف فیملی کے کیسز کرتے ہیں اور کوئی کام نہیں کر رہے, وہ صرف فیملی کے جج کر رہے ہیں. 2,000 خرچہ لگ گیا, 3 کر دو, 5 لگ گیا.
4 کر دو. اس کے اوپر کام ہو رہا ہے زیادہ تر تو میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق. تو ایک یونیفارم گائیڈ لائن کی شدید ضرورت ہے جو سپیریئر کورٹس کو اس سبجیکٹ کو ایڈریس کرنے کے لیے ایشو کرنی چاہیے. سر اگر ہم کورٹ جوریسڈکشن کی بات کرتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں کو ایز وی نو کہ جہاں پہ چائلڈ ریزائڈ کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ ہم لوگ کیس انیشیٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور سچویشن ہے جس میں جہاں فادر ریزائڈ کر رہا ہو ایسی کوئی بات, یا مدر ریزائڈ کر رہی ہو, یا ان کی جہاں پہ شادی ہوئی ہو, ایسا کچھ ہے؟ جی دیکھیے بیسکلی تو مدر اینڈ چائلڈ جہاں ریزائڈ کر رہے ہیں, جو لاسٹ نون ان کا ہے ریزیڈنس ہے, وہیں پہ کیس فائل ہوگا. اور آئی تھنک اس پہ 2012 PLD سپریم کورٹ 66 ججمنٹ آ گئی ہے, فل بینچ کی ججمنٹ. انہوں نے یہ پرنسپل سیٹ ڈاؤن کر دی ہے کہ لیٹیگیشن کہاں پہ انیشیٹ ہوگی. عام طور پہ جہاں پہ مدر ریزائڈ کر رہی ہیں اور ساتھ ان کے بچہ بھی ہو, مثلا اب کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کیسز فائل ہو جاتے ہیں, مدر سیالکوٹ بیٹھی ہیں اور کیس لاہور میں فائل ہو گیا ہے اور فالس ایک ایڈریس ہم شو کراتے ہیں اور پھر وہ کورٹس چلتی جاتی ہیں پروسیس. تو پریکٹیکلی تو یہ نہیں ہونا چاہیے, پریکٹیکلی یہ ہو رہا ہے, لیگلی اسے نہیں ہونا چاہیے, اس کی بیک کرنی ہونی چاہیے اور رائٹ ایٹ دی انسیپشن آف دی لیٹیگیشن ہونی چاہیے پریکٹیکلی. لیکن انفارچونیٹلی پریکٹس ہمارے ہاں یہی چل رہی ہے کہ کچھ اگر آپ نے آپ کی ایگوز ہائٹنڈ ہیں اور آپ کی وہ نہیں سیٹ ایڈریس ہو رہی تو پھر آپ گرائنڈ کرتے ہیں دوسری پارٹی کو, اور گرائنڈ کرنے کے چکر میں آپ مختلف شہروں میں کیسز فائل کر دیتے ہیں. اور کچھ نہیں تو آئے گا جائے گا اور ایک وہ انکمبرسم پروسیس سے گزرے گا, تو اسے بیسیکلی پارٹی کو سزا دینا جو ہے نا, جو وہ آپ کہہ سکتے ہو. سر اس کے بعد میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ ہماری پریکٹس ہوتی ہے کہ ہم لوگ اس طرح کے ہراسمنٹ کیسز ہوتے ہیں, کسٹڈی کیسز ہوتے ہیں, تو ہم جو فیمیل ہوتی ہیں, ویمن کو ہوتی ہیں, ان کی کریکٹر اسیسینیشن کر دیتے ہیں اور ان کو ہم برا ثابت کر دیتے ہیں, کریکٹر ثابت کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی اب کسٹڈی ان کو نہیں ملنی چاہیے. دیکھیے یہ کہاں تک گزارش یہ ہے کہ اس میں وومن یا مرد کی تفریق نہیں ہے. آپ کے مینٹیننس کیسز فائل ہوتے ہیں, اس میں ہسبینڈ کی کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے. خلا کے کیسز ہوتے ہیں, اس میں بھی ہسبینڈ کی کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے. کسٹڈی کے کیسز ہوتے ہیں, اس میں آپ خاتون کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کریکٹر اسیسینیشن کا فائدہ نہیں ہوتا. آپ جتنے بھی ایلیگیشن لگاتے ہیں کورٹس عام طور پہ انہیں کنسیڈر نہیں کرتی. سمجھنے کی اس میں یہ ضرورت ہے کہ ونس یو بوتھ ور گارمنٹ ٹو ایچ ادر, آپ ایک دوسرے کا لباس تھے. آپ اسلامک طور پہ دیکھیں تو آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ بعد از علیحدگی آپ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالیں. خیر اچھالا جاتا ہے اور بے تحاشا اچھالا جاتا ہے. سمجھنے کی بات اس میں میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق پھر وہی آ جاتی ہے جی کہ آپ نے کچھ اچھا وقت بھی تو گزارا ہوگا. ٹھیک ہے آپ نہیں ساتھ رہ سکتے, بھیا آپ علیحدہ ہو جائیں, آپ کا حق ہے. اگر خاتون ساتھ نہیں رہتی تو ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کریکٹر اسیسینیٹ کریں گی تو انہیں خلا حاصل ہوگی. اگر وہ نہیں رہنا چاہتی ان کا رائٹ ہے, وہ آگے سمپل سٹیٹمنٹ دیتی ہیں کہ میں نہیں رہنا چاہتی, مجھے ڈر ہے کہ میں اللہ کے حدود کو نافرمانی کروں گی. اسی طرح سائملٹینیسلی ہمارے ہاں ایک میتھ یہ کریٹ ہوئی ہے کہ جی اگر آپ بیوی کو انفارچونیٹلی میری بہنوں میں بات کر رہا ہوں کہ اسے نیگیٹو کریکٹر کے اسٹیبلش کر دیں تو کسٹڈی آپ کو تب بھی نہیں ملے گی. آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ بیوی پہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں, کیس کسٹڈی کا ہے. یو ہیو ٹو ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ آپ نے بیوی کو نہیں بد کردار ثابت کرنا, آپ نے ماں کو بد کردار ثابت کرنا ہے کسٹڈی کے لیے. اینڈ دے ناٹ in any situation in this world as per my understanding آپ ماں کو نہیں بد کردار ثابت کر سکتے. آپ بیوی کو تو کر سکتے ہیں, ہوگی بیوی بد کردار ثابت, تو why she should be deprived of her child, why she should be deprived of her custody of her child. اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں, اور ایونچولی پھر یہ کیسز ڈسمس ہوتے ہیں. آپ نے جتنی ایلیگیشنز لگائی ہوئی ہیں, جتنا آپ نے اس کے اوپر کیچڑ اچھالا ہوا ہے, اور اکثر کیچڑ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پریکٹس ہے, یہ بہت سارے کیسز دیکھنے کا اتفاق ہوا. ہم نے ایویڈنس کلیکٹ کیا ہوتا ہے, یعنی ہمارے پاس کیسز آتے ہیں اس میں ایویڈنس کلیکٹ کیا ہوا ہے, تصاویر ہیں, چیٹس ہیں, سم تھنگ ایلس بیوی کی, اور پھر ڈیورس کے بعد ہمیں یاد آتا ہے کہ جی یہ تو بد کرداری ہے اور اس طرح کے ایلیگیشن وغیرہ ہم لگاتے ہیں, اور پھر ہم کسٹڈی کلیم کرتے ہیں جی ہماری تو بیوی بد کردار ہے, ہمیں دیا جائے, اور ایونچولی کورٹ ڈسمس کر دیتی ہے اسی گراؤنڈ کے اوپر کہ بیوی بد کردار ضرور ہو سکتی ہے. ہاؤ کین یو ڈیٹرمن کہ ماں بد کردار ہے. جو میں نے پہلی بات کی تھی آپ سے, divorce is always between spouses, it is never between parents. A child has no part to play in the process of divorce. Then a child should not be deprived of access to both the parents. A child must not suffer for the wrongs he has never done. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, اور اسی کو میں ایجیٹیٹ بھی کر رہا ہوں. دس از وائی آئی ایم ایجیٹیٹنگ فار دی adoption and application of principles of shared parenting. And this concept is supported by the latest judgment of the Honorable Supreme Court of Pakistan on this particular subject, wherein 2018 SCMR 1991, wherein the custody has been surrendered by one of the party and the party was accommodated in terms of having generous access to the child.
تو آپ کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ 7 سال کی گراؤنڈ اٹھائیں یا نامحرم کی گراؤنڈ اٹھائیں یا آپ بیوی کی کردار کشی شروع کر دیں یا بیوی شوہر کی کردار کشی شروع کر دیں ڈیورس یا سپریشن کے لیے، یو شوڈ فالو دی کانشیس جو آپ کا بہترین راستہ ہے. آپ بچے کی ویلفیئر کو ڈسکس کریں. آپ جتنے کسٹڈی کے کیسز اٹھا کے دیکھ لیں، بچے کی ویلفیئر کے اوپر میرے خیال میں 1 یا 1.5 گراؤنڈ ہوگی. عام طور پہ ہمارے پریکٹس میں یہی آتا ہے، جب آپ کسٹڈی کا کیس فائل کرتے ہیں تو آپ بہت اچھے فادر بن جاتے ہیں، لیکن جب آپ مینٹیننس کے کیس میں جواب دے رہے ہوتے ہیں تو آپ انتہائی غریب باپ بن جاتے ہیں. تو یہ ڈسپیرٹی نہیں ہونی چاہیے، یہ منافقت نہیں ہونی چاہیے. جو اوریجنل جو سچ ہے اس کی بنیاد پہ چلیں. جیسے پھر آپ یو مے ڈس ایگری اور یو مے ایگری ود می کہ جب دونوں پیرنٹس کے ملن سے یہ بچہ دنیا میں آ رہا ہے تو اگر مدر کے پاس کسٹڈی رہے تو کیا نقصان ہے؟ اگر وہ باپ کے پاس چلا جائے تو بھی کوئی نقصان نہیں ہے. تو یہ وہ فالس پریکٹسز ہیں، وہ فالس میتھس ہیں جو اوور دا ایجز ہم نے یہ کریٹ کی ہوئی ہیں، اینڈ دیٹ شوڈ بی دے شوڈ کم ٹو اے ہالٹ اف وی پریکٹیکلی اینڈ وی جنرلی وانٹس ویلفیئر آف دا مائنر ٹو بی دا پیراماؤنٹ کنسیڈریشن. ایگزیکٹلی. سر یہ کویشچن ہم سے اکثر جو ہمیں ان باکس بھی لوگ کرتے ہیں، ویورز ہمارے پوچھتے ہیں اکثر کہ اگر ان کی کسی ہسبینڈ نے سیکنڈ میرج کانٹریکٹ کر لیا ہے ان کی پرمیشن کے بغیر یا آربیٹریشن کاؤنسل کی پرمیشن کے بغیر، تو کیا یہ گراؤنڈ بن سکتی ہے کہ اب بچے کی کسٹڈی مدر کو مل جائے؟ مدر کو تو ویسے ہی ملی ہوئی ہے، مدر سے تو چھین ہی نہیں سکتا. اب 7+ کو آپ میں آپ کو بلکہ آفر کروں گا، آپ لاہور میں کیسز کی تعداد اٹھا کے دیکھ لیجئے. جیسے میں نے ذکر کیا 35 کیسز ہیں، 35 کورٹس ہیں لاہور میں. منیمم بھی 3500 کیسز ضرور فائل ہوں گے ایٹ این ایوریج، اور 3500 کیسز میں سے تقریباً 2000 کیسز میں یہ سیکنڈ میرج کی گراؤنڈ ہوگی. کتنے کورٹس نے ابھی تک کسٹڈی شفٹ کی ہے؟ کچھ میں بچے 5 سال سے کم ہوں گے، کچھ میں 5 سے پلس ہوں گے، کچھ میں 15 سے پلس ہوں گے. تو آپ اس چیز کو ایجیٹیٹ کر رہے ہیں جو نان ایگزسٹنٹ ہے، اور ایونچولی ایک فالس فریولس سی بیٹل آپ 5-6 سال لڑیں گے اور اس کے بعد ایونچولی کسٹڈی آپ کو سرنڈر کرنی پڑے گی. آپ نہیں کرو گے بلکہ کورٹ ڈائریکٹ کرے گی جی کسٹڈی میں نے مدر کی فیور میں ہم دے رہے ہیں اور یہ کسٹڈی پٹیشن از ڈسمس. تو اس میں وہ مدر سے کسٹڈی آپ نہیں چھین سکتے. ود ڈیو ریسپیکٹ یو میڈ اپریشیٹ اور ناٹ، پاکستان میں جو مدرس کی اسٹیج ہے نا جی، وہ لائک آن دی ہیونز پیڈسٹل پہ، اور جو باپ ہے وہ بیچارہ تقریباً بھکاری کی اسٹیج پہ ہے میری انڈرسٹینڈنگ مطابق. یو میڈ اپریشیٹ اٹ اور ناٹ. باپ کے لیے کسٹڈی لینا کوسچن ڈزنٹ ارائز ہے، باپ کے لیے انٹرم کسٹڈی لینا کوسچن ڈزنٹ ارائز ہے، باپ کے لیے ٹیمپرری کسٹڈی لینا جو کہ صرف اوکیزنس پہ ملے گی، اس کے لیے بھی ایک انکمبرسم پروسیجر ہے. آپ کو کم سے کم 10 سے 15 لاکھ تو شیورٹی بانڈ جمع کرانا پڑے گا باپ کو اپنے سگی اولاد سے ملنے کے لیے، یہ ٹو انشور کہ میں کسٹڈی واپس کر دوں گا، ٹیمپرری کسٹڈی. تو آپ جہاں پہ آپ کو ٹیمپرری کسٹڈی اتنی ریجڈ حالات میں مل جائے، ڈو یو ایکسپیکٹ کہ آپ کو پرماننٹ کسٹڈی کورٹ الاؤ کر دے گی؟ اینڈ جسٹ فار دی سیک آف آرگومنٹ کورٹ الاؤ کر بھی دیتی ہے. آپ کی ٹرائل کورٹ بڑا ایک کنٹیسٹڈ میٹر کے بعد کسٹڈی الاؤ کر دیتی ہے، دیر از اپیلیٹ کورٹ، وہ امیڈیٹلی اسٹے گرانٹ کر دے گی. پہلے 5 سال آپ کسٹڈی ٹرائل کورٹ میں کنٹیسٹ کریں گے، اس کے اگلے 2-3 سال جتنا پریشر ہماری کورٹس کے اوپر ہے اپیلیٹ کورٹ میں کنٹیسٹ کریں گے، پھر آپ ہائی کورٹ چلے جائیں گے، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ چلے جائیں گے. جسٹ فار دی سیک آف آرگیومنٹ بچہ 5 سال کا لیٹیگیشن میں انوالو ہوا ہے، 18 سال کا تو وہ لیٹیگیشن کے دوران ہو جائے گا. تو آپ اس کے ساتھ بانڈنگ آپ ڈیولپ کریں گے. آپ کو جب کورٹ لیٹیگیشن شروع ہوتی ہے تو کورٹ بہت ہی زیادہ ریجڈ اسکیجول 7-8 مہینے کی سنوائی کے بعد الاؤ کرتی ہے جی آپ 2 گھنٹے کے لیے کورٹ میں ملاقات کر لیں. یہ میں بڑے شہروں کا بتا رہا ہوں، جو چھوٹے شہر ہیں 15 منٹ یا 20 منٹ میکسیمم ہوتا ہے. اٹک ہو گیا، رحیم یار خان ہو گیا، جام پور ہو گیا، 15 منٹ کی میکسیمم ایکسیس ہے. 15 سال کی لیٹیگیشن کے بعد آپ کے ہاتھ میں کیا آئے گا؟ کچھ بھی نہیں، ایکسیپٹ دیٹ کہ یو ہیو بین پیئنگ فیسز ٹو دا لائرز اور موونگ فرام ون کورٹ ٹو اندر. یہ تو ایکیڈیمک بیس ہے نا جی کہ سیکشن 12 کے تحت وزیٹیشن اسکیجول بننا چاہیے یا سیکشن 17 کے تحت اسکیجول بننا چاہیے، وزیٹیشن 5 منٹ کی ہونی چاہیے یا 15 گھنٹے کی ہونی چاہیے. ایکیڈیمک بیس ہم لڑتے رہیں گے. آن دا ٹیل اینڈ جس بچے کی ویلفیئر انشور کرنے کے لیے سارا نظام قانون سیٹ اپ ہوا ہے وہ اس کے حصے میں کیا آئے گا؟ ہم نے تو سوچنا یہ ہے، ہم نے ایک تھیوری بنائی ہے اور اوور دا ایجز یہ پریکٹس ہو رہی ہے کہ جی ویلفیئر آف دا چائلڈ از دا پیراماؤنٹ کنسیڈریشن. میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق فیملی جج ہیز ٹو بی دی لوکس پیرنٹس. میری انڈرسٹینڈنگ بلکہ لا بھی یہی ہے، ہی ہیز ٹو ایکٹ ایز اے لوکس پیرنٹس. مجھے بتا دیں کتنے آپ کی کورس کو لوکس پیرنٹس کا مطلب پتہ ہے؟ وہ لوکس پیرنٹس ہے کیا؟ ہم آج تک ویلفیئر آف مائنر اور ویلفیئر آف مدر میں ڈفرینشیٹ ہی نہیں کر سکے انفارچونیٹلی. ود ڈیو ریسپیکٹ، آپ میری بہن اس سے ڈس ایگری کرو گے.
آپ ضرور مدر کو لیپ آف دی گاڈ کا درجہ دیں, میں اس سے ڈس ایگری نہیں کرتا, لیکن آپ باپ کو کم سے کم گیٹ ٹو دا پیراڈائز بھی تو کنسیڈر کریں. اگر اللہ کے نبی ماں کے قدموں تلے جنت رکھ رہے ہیں تو اسی باپ کو, اسی بچے کے باپ کو جنت کا دروازہ بھی تو ڈکلیئر کر رہے ہیں. آپ نے ایلیمینیٹ کر دیا اس بچے کی زندگی میں سے باپ کو. آپ نے 2 گھنٹے کی یا 3 گھنٹے کی ملاقات کورٹ پریمیسز میں دے دی انٹرم سٹیج پہ, جو پریکٹس ہے ہمارے کورٹس میں. 3-4 سال لیٹیگیشن کے بعد کسٹڈی ڈینائی کر دی. وہ 3 گھنٹے کی ملاقات آپ باپ کے گھر پہ نہیں دے رہے ہیں, آپ وہ دے رہے ہیں جی 3 گھنٹے میکڈونلڈ میں مل لیں, KFC میں مل لیں. کیوں مل لیں بھائی؟ آپ خرچہ تو دے رہے ہیں اس بچے کا, اس کی استطاعت ہے یا نہیں ہے, خرچہ آپ دے رہے ہو, اور نہیں دے رہے تو آپ جیل جا رہے ہو. لیکن آپ اس بچے سے پوری اس کی پیٹرنل سائڈ کو علیحدہ کر رہے ہیں بائی گیونگ دیم ملاقات ود ان دا کورٹ پریمیسز اور سم KFC اور ماڈل اور جو بھی آپ کہہ لو کسی مال میں. آپ اس کے پیچھے لاجک سمجھنے کی کوشش کیجئے. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, یو مے ایگری اور یو مے ڈس ایگری, اس بچے کی پوری ایک سائڈ مائنس ہو رہی ہے اس لائف میں سے, جو آپ کے کورٹ پروسیس ہے, امپورٹنٹ سائڈ ہے. آپ کے ہارمونل چینجز, بچہ 12-13 سال کا ہوتا ہے, ہارمونل گروتھ ہوتی ہے, چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو. اس سٹیج پہ اگر بچہ ماں کے پاس ہے تو وہ اس طرح ایجوکیٹ نہیں کر سکتی لڑکے کو جس طرح ایک باپ کر سکتا ہے یا ایک فادرلی سائڈ کر سکتی ہے. مدر کی جو اپ برنگنگ ہے وہ اپ برنگنگ ہے لیس دین دی ایج آف 9 ایئرس. جو فادر کی ضرورت ہے وہ 9 سے 18 ایئرز ہے. اور سائیکولوجیکل اس میں سر یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. میرا یہی سوال تھا آپ سے اگلا کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ پیرنٹل جورسڈکشن ہوتی ہے سول کوڈ کے پاس, ٹھیک ہے, تو ڈونٹ یو تھنک کہ سول کوڈ کو چاہیے کہ وہ اب دونوں پیرنٹس جو ہیں ان کی سائیکولوجیکل ایویلیویشن کرے کسٹڈی دینے سے پہلے؟ جی بالکل ہونی چاہیے. اور دیکھیں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ میں لائر ہوں, میں نے 3 سال میں وکالت کا امتحان دیا, اور میں نے میرے خیال میں جورسپروڈنس تو تھوڑی بہت پڑھی ہوگی, سائیکالوجی ایز اے سبجیکٹ نہیں میں نے پڑھی. مجھے نہیں پتا کہ سائیکالوجی ہیومن برین کیسے کام کرتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ ہیومن چائلڈ جو ایک بچہ ہے وہ اگر 3 سال کا ہے تو اس کو کتنے ٹچز کی ضرورت ہے ٹو ریکگنائز ہر پیرنٹ. انسان ہے نا جی, وہ پیدا ہو گیا, اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں آ گیا, میرے ہاتھ میں آ گیا, جسٹ فار دا سیک آف آرگیومنٹ. مجھے آپ ایکسیس ہی نہیں ہے اس بچے تک, وہ کیسے ریکگنائز کرے گا یہ میرا باپ ہے؟ آپ 2 گھنٹے کی کورٹ پریمیسز کی ملاقات دے رہے ہیں, وہ 2 گھنٹے کی پریمیسز کی ملاقات کے بعد 5 سال کے بعد وہ بچہ صرف یہ ریکگنائز کرے گا. ایک انکل میرے پاس آتے ہیں, ان سے میں نے 2 گھنٹے بڑی مجبوری میں ملنا ہے, جو مدر اینڈ پوری ایکسٹینڈیڈ فیملی جو ان کے نزدیک بڑا وہ نیگیٹو کریکٹر ہے, اور میں نے اس سے ہنس کے نہیں بات کرنی ہے. اور آپ ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہو کہ 5 سال کے بعد کورٹ کہے گی کہ ٹھیک ہے بیٹا آپ مدر سے چھوڑ کے فادر کے پاس چلے جاؤ, تو آپ نے تو بچے کی بیس تباہ کر دی نا جی. اور جیسے آپ سوال پوچھ رہے ہو کہ کسٹڈی یہ سائیکولوجیکل ایویلویشن یہ ہونی چاہیے. دیکھیں ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر ہماری کورس کنسنٹریٹ نہیں کرتی, دیٹ از پیرنٹل ایلینیشن سنڈروم. وہ پیرنٹل ایلینیشن سنڈروم ہے کیا چیز؟ پیرنٹل ایلینیشن سنڈروم از the syndrome that is being developed in a child, estrangement جسے آپ کی کورس کہتی ہیں. ایک پیرنٹ کے پاس بچہ ہے, وہ اپنے ایکٹ یا اومیشن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے فالس اور فیبریکیٹڈ کہانیاں بچے کو انجیکٹ کی جاتی ہیں. وہ صرف پیرنٹ نہیں کر رہا, جو ایکسٹینڈیڈ پیرنٹ بھی کر رہے ہیں آپ کے, یعنی ماموں ہیں, خالہ ہیں, یہ بچہ جس کے پاس, اگر وہ دادا کے پاس باپ کے پاس ہے تو دادا, چاچے, تائے, وہ سارا سے انجیکٹ کر رہے ہیں کہ تمہاری ماں بڑی ABC یعنی اچھی عورت نہیں تھی. اور وہ اگر مدر سائڈ پہ ہے بچہ تو وہ پوری فیملی بتا رہی ہے تمہارا باپ بڑا ظالم آدمی تھا, ہماری بیٹی کے ساتھ ظلم کیا. اسی طرح کی ملٹیپل آپ کہہ لو کہ فالس ٹیلز, کچھ سچ ہوں گی کچھ جھوٹ ہوں گی. اب اس بچے کے پاس نہیں ہے وہ اتھارٹی کہ وہ ایویلیویٹ کر سکے ہو از دا رائٹ پیرنٹ, یا جو سچ کون کہہ رہا ہے. 5-7 سال کے بعد وہ بچہ اتنے زہر اس میں بھر جاتا ہے کہ وہ آپ کو کہہ لو کہ ایونچولی اس کے اپنے ڈیٹریمنٹل ٹو ہیز اون رائٹس آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ نتیجہ نکلتا ہے. اب ایک کوٹ ہے, ہم لیگل سائڈ پہ فرض کر لیتے ہیں 2011 میں میری میں اپنا ایگزامپل دیتا ہوں, میری ڈیورس ہو گئی ہے 2011 میں. کیس کا فیصلہ ہوتے یا کراس ایگزامینیشن ہوتے ہوتے 2018 آ گیا. اب کیا بات کریں گے, کیا ایویڈنس کریں گے, ایکسیپٹ یہ کہ 2018 میں بدتمیزی ہوئی یا فالس ایلیگیشنز ہیں, یا وہ جو ایک آپ کہہ دو کہ کریکٹر اسیسینیشن یا مڈ سلنگنگ کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا نا. ان کیسز میں ایویڈنس کس چیز کا کرنا چاہتے ہو آپ, سوائے اس کے کہ آپ 5 سال پہلی بات کو لے کے ڈرم بیٹ کرو, بجائے اس کے کہ آپ 5 سال پہلے کی سچویشن کو ریزن بناؤ ٹو ڈیٹرمن دی کویسچن آف ہز کسٹڈی. آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ سائیکیٹرک ایویلویشن کرائیں اس کی, بچہ برین واش ہو رہا ہے یا بچہ برین واش نہیں ہو رہا. اگر برین واش ہو رہا ہے تو الاؤ دی ادر پیرنٹ جو جس کے خلاف برین واش ہو رہا ہے اسے میکسیمم ایکسیس دیں تاکہ وہ نیوٹرلائز کر سکے.
اور اگر وہ نہیں ہو رہا تو پھر اس کے مطابق آپ ڈٹرمن کریں. دیکھیں ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہمارے یہاں چلتا ہے, ود ڈیو رسپیکٹ مجھے بیک لیش کا بھی بڑا شدید اندیشہ ہے اس حوالے سے. ہم کہتے ہیں جی کہ عورت مظلوم ہے, ہوں گی, رورل عورت ضرور ہوں گی, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اربن عورت مظلوم ہے تو یہ اٹ ویریز اور اٹس بیونڈ امیجنیشن کہ شہری عورت مظلوم ہے. وہ اتنی مظلوم بہرحال نہیں ہے جتنا وہ پورٹرے ہو رہا ہے ہمارے یہاں, اور وہ اتنی مظلومیت والی سچویشن بھی نہیں. میری انڈرسٹینڈنگ ہے یو مے ڈس ایگری اینڈ ایوری ون ہیز گاٹ دا رائٹ ٹو ڈس ایگری اس حوالے سے, لیکن آپ دیکھو اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے. تو وہ جو چیز ہے نا کہ وہ ڈیمیج کر رہی ہے آپ کی سوسائٹی کو. آپ دیکھو آپ کے لاہور میں 35 کورٹس ہیں, آپ ایوریج نکالو, اگر ایک کورٹ میں 200 کیسز ڈیلی کی کاز لسٹ, اور ایک جج نے تقریباً مور اور لیس 3000 کیسز ایڈجوڈیکیٹ کرنے ہیں, اور وہ جج صبح 8 بجے بیٹھ رہا ہے اور شام 4 بجے تک اس کا ٹائم ہے, 6 گھنٹے, 1 گھنٹہ اس نے بریک کرنی ہے, 5 گھنٹے میں وہ 200 کیس کیسے سن سکتا ہے؟ ممکن نہیں. اور پھر اس کے بعد سننے کے بعد اس نے تھریش آؤٹ کرنا ہے ایویڈنس, پھر اس کے بعد اس نے جسٹیفائی کرنا ہے, اور ایک ڈرافٹ کو 3 4 دفعہ کریکٹ ہونا ہے, پھر اس کے بعد آپ اس سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ انصاف بھی کرے گا. کیسے ممکن ہے؟ اٹس ناٹ پاسبل, بیونڈ امیجنیشن ہے. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر ہم تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس جا سکیں اور تھوڑا سا اپنے نیبرنگ کنٹری سے گائیڈنس لے سکیں تو ہمیں تھوڑا سا اس میں سائیکیٹرک انوالومنٹ ہونی چاہیے. مثلا میں 2011 میں نے ایک پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن فائل کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں, اینڈ اٹ کیم اپ ٹو دی دین چیف جسٹس عمر رتاب بندیال صاحب, اینڈ اے ڈوین بینچ واز کانسٹیٹیوٹیڈ. انہوں نے رپورٹ منگوائی تھی اپلائڈ سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی سے, اور اس رپورٹ کے مندرجات کے مطابق جو بچے کانٹیکٹ ڈینائل کا شکار ہیں, اپروپریٹ کانٹیکٹ ڈینائل یعنی 2 گھنٹے کورٹ میں یا 2 گھنٹے KFC وغیرہ کی جنہیں ملاقات دی جاتی ہے, ان کے بہت زیادہ برائٹ چانسز ہیں کہ یا وہ ڈرگز میں انڈلج کر جائیں یا وہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں انڈلج کر جائیں. تو یہ بچے کیسز تو ختم ہو جائیں گے 5-7 سال کے بعد, جو ان بچوں کی آگے لائف ہے آپ پورے کا پورا ایک وشیس سرکل میں ان بچوں کو انگیج کر رہے ہیں. کل جب ان کی شادیاں ہوں گی, وہ ساری زندگی, پہلے 3 سال ہی کروشل ہوتے ہیں عام طور پہ شادیوں کے, وہ پہلے 3 سال اپنے اسپاؤزز سے صرف بدلے لیتے رہیں گے, کیونکہ وہ آپ کہہ لو کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ان کے بیک اینڈ پہ ہے, جو انہوں نے باپ کو دیکھا ہے یا جو ماں کو دیکھا ہے, وہ موجود ہے. وہ شادیاں نہیں چلیں گی. میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بہت بڑی وجہ ریشیو آف سپریشن ہائی ہونے کی, میں ڈیورس کی نہیں بات کروں گا, میں خلا کی بھی نہیں کروں گا, سپریشن کی جو ہائی ہونے کی وجہ ہمارے معاشرے میں ہے, وہ اس میں ایک بہت بڑا رول یہ سنگل پیرنٹ چلڈرن بھی پلے کر رہے ہیں. تو یہ جو آپ کی سپروائزری کورٹس ہیں, 3 لاکھ جیسے میں نے کہا 3 لاکھ سم تھنگ کیسز ہیں جو بیک لیگ پہ پڑے ہیں, اگر ایک سمپل گائیڈ لائن لاہور ہائی کورٹ ایشو کر دے جو پابند کر دے تمام گارڈین کورٹس کو کہ یار آپ کی جو پیرنٹس نہیں انڈلج کرنا چاہتے کرٹیکل لیٹیگیشن میں, اور جو پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں ایٹ ہوم وزیٹیشن رائٹس دے دیں, ہم کسٹڈی مدر کی فیور میں سرنڈر کر دیتے ہیں, یا شیئرڈ پیرنٹنگ کی بنیاد پہ مدر شوڈ بی ٹیکن کیئر آف دا کڈس ہم چھوڑ دیتے ہیں, انہیں تو کم سے کم ریلیف دے دیں, انہیں تو باہر نکالنے کورٹ سے. آپ نے تو ایک وہ طویلے میں بند کیا ہوا ہے 2 گھنٹے. اور آپ کو میں سجیشن دوں گا کہ یو مسٹ وزٹ لاہور گارڈین کورٹ وزیٹیشن ایریا, بہت بڑا انہوں نے اچھا پیسہ ویسا لگایا ہوا ہے, لیکن جب وہاں پہ جو ہفتے والے دن ملاقات آتی ہے تو کم سے کم 600 بچہ ملاقات کرنے آ رہا ہے, 300 تو ایوریج ہے, 300 بچے کے ساتھ 300 پیرنٹس بھی آ رہے ہیں, سنگل پیرنٹ بھی یعنی مدر سائڈ بھی آ رہی ہے, فادر سے. وہ 900 بچہ 1.5 گھنٹے یا 2 گھنٹے کی ملاقات میں کیا یعنی آپ کہہ لو کہ فیلنگز اورینٹیشن کہاں پہ ہوگی. پہلے آدھا پونا گھنٹہ تو گلم گلوچ میں نکل جائے گا, اگلا آدھا گھنٹہ بھائی پھوپھی ملاقات نہیں کرے گی تو صرف باپ کو اجازت ہے, باپ ملے گا دادی نہیں ملے گی, اس کی جھگڑے میں نکل جائے گا. کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ہر ہفتے وہاں پہ وٹنس کیا جاتا ہے. تو یہ تو آپ کی سپیریئر کورٹس نے دیکھنا ہے نا جی. سر آپ کی ساری باتوں سے یہی میں جج کر رہی ہوں کہ ویلفیئر آف چائلڈ پروٹیکشن کر رہے ہیں ہم لوگ, لیکن بیسکلی ان کی مینٹل ہیلتھ ہی خراب ہو رہی ہے, بچوں کی خراب ہو رہی ہے. دیکھیں ہم نے جو ڈاکٹرائن آف ویلفیئر آف مائنر ہے, میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ تو وہ پیراماؤنٹ کنسیڈریشن ہے بفور دا کورٹ, اور ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ اف ویلفیئر آف مائنر از دا پیراماؤنٹ کنسیڈریشن دین دا جج اور دا کورٹ ہیز ٹو ایکٹ ایز دا چائلڈز لائر, ویئر ایز in our practice which is being carried out in courts across Pakistan, judges are acting as the protector of the mothers. We are still failing in the very fact to differentiate between welfare of the minor and welfare of the mother. Courts are there to protect the rights of the child. مجھے بتائیں کون سا رائٹ پروٹیکٹ ہوتا ہے ڈیورنگ لٹیگیشن 2 گھنٹے کی کورٹ وزیٹیشن کے اندر؟ مجھے کوئی ایک آئیڈیا دے دیں کیا پروٹیکشن. اگر وہ بچہ باپ سے اوور نائٹ مل لیتا ہے تو اس
بچے کو کیا ڈیٹریمنٹ یعنی وہ کیا irreparable لاس ہو سکتا ہے. یا کورس ہماری ہم وٹنس کرتے ہیں فیملی کورٹس 8-9 مہینے 10 مہینے لگا کے ایک اسکیجول بناتی ہیں, امیجیٹلی وہ اپیلیٹ کورٹ میں فائل ہوتا ہے. اپیلیٹ کورٹ صرف آن دا بیسس آف ایفیڈیوٹ اسٹے دے دیتی ہیں. ایک طرف ہماری سپیریئر کورٹس ریپیٹڈ ججمنٹس ایشو کر رہی ہیں جی کہ چائلڈ کسٹڈی لیٹیگیشن اور دا کسٹڈی فیملی لیٹیگیشن از ناٹ آپ کہہ لو کہ لائک دا کرمنل لیٹیگیشن اور دا سول لیٹیگیشن. دس جورسپروڈنس از آل ٹوگیدر ڈفرینٹ. اور اس پہ آئی تھنک 2009 CLC 1443 ججمنٹ ہے لاہور, جس میں انہوں نے ہولڈ کیا ہوا ہے کہ جی یہ اس کی جو ڈائمینشنز اور ریپرکشنز فیملی لیٹیگیشن کے ہیں, فیملی جورسپروڈنس کے ہیں, دے آر ایبسولوٹلی ڈفرینٹ فرام دا آپ کہہ لو کہ کرمنل اینڈ بینکنگ جورسپروڈنس. جب باپ کے ساتھ اگر ایک ملاقات کا اسکیجول بن نہیں گیا ہے تو آپ ایفیڈیوٹ کی بنیاد پہ کیسے اسٹے دے سکتے ہیں؟ کون پوچھے گا کیا irreparable لاس ہو رہا ہے؟ مجھے آپ بتا دیجیے کہ کیا irreparable لاس ہوگا کہ باپ 4 گھنٹے کی جگہ کورٹ میں ملنے کی جگہ 6 گھنٹے گھر پہ ملاقات کر لے گا, تو اس میں بچے کی صحت پہ کیا نقصان پہنچ رہا ہے؟ اور مزے کی بات ہے, ایک اور بڑی بدقسمت پریکٹس ہے آپ کا کرمنل سائڈ پہ جتنا لا ہے آپ دیکھ لیں کہ اکیوز از کنسیڈرڈ ٹو بی دا فیوریٹ چائلڈ آف لا, اور اس کے پاس ایک اکیوز کے پاس تقریباً مور اور لیس اس دن میں کاؤنٹ کرتا 26 کے قریب بنیادی رائٹس ہیں. He should have to be presented before the magistrate within 24 hours. He shall not be subjected to third degree torture. He shall have to be he can claim pre-arrest bail in such and such cases. He can claim post-arrest bail once 2 years statutory period is bypassed after subject he is involved in some heinous crime and the trial is not concluded. Whereas agar father consider kar lein as an accused, he is being treated as an accused, he has got no right, he has got only liabilities. Yani one parent has only got liabilities whereas no right, basic right of access has been denied to him 2 ghante 4 ghante 6 ghante within court premises, and no option for him to get any sort of تربیت. تو چھوڑ دیں آپ, تربیت تو بہت دور کی بات ہے نا, باپ نے جو تربیت کرنی وہ مائنس کر دیں, وہ اس کے ساتھ ایسوسیشن ہی نہیں بنا سکتا. آپ قرآن کے حوالے سے مثلا میں اس حوالے سے ذکر اکثر کرتا ہوں, آپ کی سورہ البقرہ میں ایک آیت ہے 233 قرآن حکیم میں. وہ آیت کافی بڑی آیت ہے, آئی تھنک بریسٹ فیڈنگ کے حوالے سے, لیکن اس میں سے آخر میں اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں that no mother shall be harmed for her child and no father shall be harmed for his child. اس کے بعد سورہ البلد میں ایک آیت ہے جس میں اللہ باپ اور بیٹے کے تعلق کی قسم کھا رہے ہیں. یہ لیول ہے, ماں کو مائنس نہیں کیا, یہ نہیں میں کہہ رہا, لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ ایک ہماری تھیولوجی آ رہی ہے. اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث جو متفق حدیث ہے وہ ہے کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. اللہ کے نبی کی دوسری حدیث ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے اور جنت کا دروازہ باپ ہے. چوتھی حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا جی میرے پہ کہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ نے کہ نبی نے 3 دفعہ فرمایا تیری والدہ کا. چوتھی دفعہ پوچھا گیا تو تیرے باپ کا ہے. وہ چوتھا حق تو دے دیں اسے, وہ چوتھا حق بھی آپ نہیں دے رہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا سوسائٹی ڈیپلوریبل پوزیشن میں چلی گئی ہے, عدم برداشت بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ بہت بڑا سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا جو ان ایڈریسڈ ہے. اور 1890 میں یہ لا پروملگیٹ ہوا اور آج 2021 آ گیا, 128 سال 30 سال گزر گئے ہیں, کوئی امینڈمنٹ نہیں ہے, وہی ایک لکیر کے فقیر بن کے ہم چلتے چلے جا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ سر, اٹ واز اے پلیجر ہیونگ یو ود اس. آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے ویورز بھی بہت آج انلائٹن ہوئے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ فار